بلوچ کا لفظ جب ہمارے ذہن میں آتا ہے، کسی بھی بلوچ کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں، سوچتے ہیں، تو ہم یہ جانتے ہیں کہ جو بلوچ ہوتا ہے وہ روایات کا امین ہوتا ہے، روایات کا محافظ ہوتا ہے، اور بلوچ روایات میں سر مسافروں کے لیے امان اور سلامتی ہے۔ عام بلوچ جو ہیں اس وقت بلوچستان کے بسنے والے، وہ جو بسوں پر، ریل گاڑیوں پر BLA اور BLF کے حملے ہوتے ہیں، نہتے لوگوں کو شناختی کارڈ چیک کر کر کے مارا جاتا ہے، تو کیا وہ اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے؟ دیکھیں جی، جو آپ پوچھ رہے ہیں بلوچستان میں یہ جو کارروائیاں ہو رہی ہیں، یہ جی سب کو پتہ ہے، اب تو پوری دنیا کو پتہ ہے، پہلے ہمارے تک تو اب تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے، فتنہ ہندوستان کے یہ ساری فنڈڈ گروہ ہیں، چاہے یہ BLA ہو، BRA ہو، جو بھی یہ گروپس ہیں، یہ اس طرح کی بزدلانہ کارروائیاں کر کے یہ ہم محب وطن پاکستانیوں کو یہ ہمیں ہمارے جو مقصد ہے اس کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتے، بلکہ یہ اب تو پوری دنیا کو شو کر رہے ہیں کہ یہ پیچھے سے جو فنڈڈ ہیں اب ان کی چیزیں سب کلیئر ہوتی جا رہی ہیں۔ اچھا، دوسرا رہا یہ کہ یہ ان دہشت گرد جماعتیں جو جتنے بھی ہیں، یہ جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، اب جو ہمارے جو بلوچستان کی عوام ہے، پڑھی لکھی عوام ہے، جو محب وطن پاکستان سے محبت کرنے والی عوام ہے، اب ان کے دل میں ان کے لیے نفرت دن بدن زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ پڑھے لکھے لوگ سامنے آ رہے ہیں اور ان کے خلاف ہماری آرم فورسز کے ساتھ مل کے اور ہمارے بیوروکریسی، ہماری ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے ان سے کھلے عام جنگ کا ہم نے اعلان کیا ہے۔ انشاءاللہ گورنمنٹ اپنی طرف سے پوری پالیسی بنا کے ان کے خلاف ایکشن لے رہی ہے اور لیتی رہے گی۔ اچھا، یہ دیجیے گا اسد صاحب کہ یہ BLA اور BLF جو ہے، جو خواتین کا برین واش کرتے ہیں، انہیں بندوقیں تھماتے ہیں، اس کا تو مطلب یہی ہے کہ اب انہیں افرادی قوت کی شدید کمی ہے، کیونکہ لوگوں نے ان کا پروپیگنڈا جو ہے مسترد کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مردوں کو اپنی طرف مائل نہیں کر پا رہے ہیں، تو خواتین کو کلاشنکوفیں پکڑا کر عام بلوچ کو جذباتی طور پر بلیک میل کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی آئیں ہمارا ساتھ دیں۔ دیکھیں، یہ ایک عورتوں اور بچوں کو سامنے لانا، یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جی یہ ان کو پولیٹیکل ایکٹیو ایک فرنٹ ہے۔ یہ ہمارے فتنۃ ہندوستان کے جو لوگوں کو انہوں نے جو ونگز بنائے ہوئے ہیں، یہ ہم بلوچستان کے لوگوں کا کلچر نہیں ہے، نمبر 1، فل سٹاپ۔ یہ چیز نہ ہم کبھی بلوچ سہیں گے، نہ سہیں گے زندگی میں آگے بھی، نہ پیچھے بھی کبھی سہا ہے ہم نے۔ عورتوں اور بچوں کو اس طرح سڑکوں اور بازاروں میں لانا، یہ کسی بلوچ کو گوارا نہیں کھاتا۔ یہ چیزیں اور الٹا ہمیں متحد کر رہی ہیں ان کے خلاف۔ بچہ سڑکوں پہ ان کے خلاف نکلتا ہے، اور یہ چیزیں ہم اپنے آرم فورسز کے ساتھ مل کے ان سے لڑیں گے انشاءاللہ۔ اچھا سر، یہ فرما دیجیے گا کہ ظاہر ہے کہ مسائل تو ہیں پاکستان کے تمام ہی صوبوں میں، بہت سارے مسائل ہیں، لیکن بلوچستان میں اگر کہیں کوئی مسئلے ہیں، ظاہر ہے کہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ وہاں کا جو عام ایک بلوچ ہے وہ کیا سوچتا ہے کہ اس مسئلے کا، کوئی بھی مسئلہ ہے، اس کا حل سیاسی ہے یا اس کا حل بندوق میں ہے؟ میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ عام بلوچ کی سوچ وہاں پر کیا ہے مسائل کو لے کر؟ ہماری روزمرہ کی زندگی زیادہ تر 10 منٹ کے لیے یہ ہولڈ کر سکتے ہیں۔ ہماری زندگی، ہماری قوم، ہمارا وطن یہاں پہ جی 70 سال سے کھڑا ہے، اور ہم یہاں کھڑے رہیں گے۔ ان بزدلانہ کارروائیوں سے ہمیں، ہمارے وطن کو، ہماری عوام کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انشاءاللہ ہماری قوم اپنی آرم فورسز کے ساتھ کھڑی ہے، اپنی اسٹیٹ کے ساتھ کھڑی ہے، اور انشاءاللہ ہم مل کے سب، ایک ایک بچہ مل کے، ایک ایک عورت مل کے، ایک ایک مرد گھر کا مل کے، ہم ان کو جواب دیں گے اپنی آرم فورسز کے ساتھ مل کے۔ اچھا اسد صاحب، ایک اور چیز جو سمجھ میں نہیں آتی ہے وہ یہ کہ بلوچ دہشت گردوں کی دشمنی جو ہے وہ موبائل فون ٹاور سے کیا ہے؟ یہ انفراسٹرکچر کے دشمن کیوں ہیں؟ انہیں کیوں تباہ کرتے ہیں سر یہ؟ جی، یہ گزشتہ کچھ عرصوں سے جو ان کی کارروائیاں چل رہی ہیں، یہ کارروائیاں بزدلانہ کارروائیاں ہیں، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ کراس بارڈر آ کے اب 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ اپنی کارروائی کر کے جو رپوش ہوتے ہیں، اگر ہمیں اتنا ہی دم ہے تو کھڑے ہوں ہماری آرم فورسز کے سامنے، ہماری عوام کے سامنے، تاکہ ہم بھی ان کو صحیح جواب دے سکیں۔ یہ بزدلانہ کارروائیاں جی ہمیں ہمارے اسٹیٹ کو، ہمارے جو وطن کو، ہمارے عوام کو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔